بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین خبریں اور خبروں کا تعلق ہے پاکستان کی قومی سیاست سے، اور اس وقت جو درجہ حرارت کافی بڑھ چکا ہے اور صورتحال معمول پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پولیٹیکل پلیئرز کو ہوش کے ناخن دیے جا رہے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیں آپ اور تھوڑا سا سوچیں کہ آپ کا کردار کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور کس طریقے سے آپ اگر اپنے باہمی تنازعات، سیاسی تنازعات اگر آپ آپس میں بیٹھ کے حل نہیں کریں گے تو پھر اس کو حل کرنے کے لیے کوئی اور آئے گا، اور جب کوئی اور آتا ہے تو وہ پھر ان پولیٹیکل پلیئرز کو جو کہ اپنی نااہلی ثابت کر چکے ہوں، پھر وہ ان کی لڑائی نہیں لڑتے، پھر وہ اپنا ایک مینیفیسٹو لے کے آتے ہیں، اپنا منشور لے کے آتے ہیں، اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں، پھر اس پہ چلتے ہیں۔ تو صورتحال کو معمول پہ لانے کے لیے کچھ اچھے لوگ جو ہیں وہ میدان میں ہیں، جو ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں کہ غلط کی طرف جا رہی ہے۔ رات گئے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو نظر نہیں آ رہی ہوتی ہیں ہمیں، اور نہ وہ ٹی وی پہ نظر آتی ہیں، نہ وہ اخبار پہ نظر آتی ہیں، وہ خاموشی سے ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ریاست جسے کہتے ہیں، ریاست اور ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے، ڈیپ سٹیٹ کہتے ہیں اس کو۔ ڈیپ سٹیٹ جو ہے وہ کبھی بھی آرام نہیں کرتی، وہ 24 گھنٹے دن رات، سال کے 365 دن، گرمی سردی طوفان آندھی، وہ ہر صورت میں جاگ رہی ہوتی ہے اور کام کر رہی ہوتی ہے، اور وہ خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ مختلف پلیئرز، مختلف ادارے کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ جیسے ہی کوئی ریڈ لائن عبور کرتا ہے تو ڈیپ سٹیٹ، ریاست اور ریاستی ادارے جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ واقعتاً ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، وہ بہت سی گمنام سپاہی ہوتے ہیں کسی بھی ریاست کے، جو کہ اپنا خاموشی سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بولتے بھی نہیں ہیں، ان کی تصویریں بھی نہیں آتی۔ یہ فیکٹ ہے کہ ان کی تصویریں نہیں آتی، اور آپ نے سنا ہوگا مختلف جو نام، یہ صرف فیس ہوتے ہیں، چہرے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے اعلیٰ دماغ، تھنک ٹینکس وہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ جو کچھ سیاسی منظرنامہ ہے سب کے سامنے ہے۔ تو رات گئے ملاقات ہوئی ہے ایک، اور کافی اچھے ماحول میں، بڑا پرسکون ماحول تھا، پرفضا مقام تھا، اور دھیمی یعنی کہ لائٹ تھی، اور اچھا بڑا کمرہ تھا، اس میں یہ ملاقات ہوئی ہے کافی، اور اچھے ماحول میں ہوئی ہے۔ ماحول ظاہر ہے کوئی ذاتی لڑائی تو ہے نہیں، اور 4 بڑوں کی بات کی جا رہی ہے۔ 4 بڑوں میں 2 بڑے آپ کو اندازہ ہے کہ کون ہو سکتے ہیں، اور ان کے ساتھ پھر 2 بڑے اور ہوتے ہیں، تو یہ 4 بڑے ہو جاتے ہیں۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ 2 تو ہوتے ہی ہیں 4 بڑوں سے مراد۔ اگر یہ 2 نہیں ہوں گے تو پھر وہ بڑے کہاں سے ہوں گے۔ بہرحال یہ ڈیٹیلز ڈسکشن ہوئی ہیں، اور اس میں کیا طے پایا، کیا نہیں ہوا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس پہ بھی آتے ہیں۔ لیکن جو اس وقت یہ ملاقات کس تناظر میں ہوئی، یہ بھی ذرا غور کر لیجئے کہ میں نے آپ کو پچھلی 2 ایک ویڈیو میرے عزیز ہم وطن والی میں پیش کیا تھا معاملہ۔ آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ افواج پاکستان، میں آپ کو بڑی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ ماشاء اللہ اس وقت لگتا ہے جب پولیٹیکل پلیئرز اپنا کام کرنے میں ناکام صرف ہو نہ جائے بلکہ نظر آئیں کہ اب یہ صحیح کام نہیں کر رہے، اور 3 موقعوں پہ ماشاء اللہ لگا، اور تینوں موقعوں پہ پولیٹیکل پلیئرز نظر آ رہے تھے کہ یہ آپس میں لڑ کے مر گئے ہیں، آپس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اس کی ریزن کوئی بھی ہو۔ اور جب وہ سیاسی مفادات اور ذاتی مفادات اس حد تک حاوی ہو جاتے ہیں کہ وہ جو ایگو ہے جس کو انا کہتے ہیں، سب انا پرستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اس وقت بھی یہی تناظر ہے۔ تو فوج کو آنے پہ، اور اب خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کے بعد تو بالکل ہی نہیں، اور آرمی چیف جب تک جنرل قمر جاوید باجوہ ہے تب تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ کوئی اس طرح کا سوچ بھی سکتے ہیں۔ وہ واحد کور کمانڈر تھے راولپنڈی کے، جب یہ عمران خان صاحب لے کے آئے ہیں دھرنا، تو وہ اپوز کر رہے تھے اس وقت بھی،
اور وہ بھی سارے معاملات سے الگ تھلگ رہے، اور اسی وجہ سے نواز شریف صاحب نے ان کو آرمی چیف بھی بنا دیا تھا کہ یہ ڈیموکریسی کو پسند کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے ثابت بھی کیا۔ ان کے پاس بڑے موقع آئے کہ وہ کر سکتے تھے، ایون جب نواز شریف صاحب اور مریم صفدر نے ان کو براہ راست آ کے گالم گلوچ کی تو اس وقت کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اور ابھی بھی وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اس طرح کا واقعہ رونما ہو۔ وہ ابھی بھی چاہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل معاملات پولیٹیکلی ہینڈل کیے جائیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے پاناما کا جب معاملہ آیا تو اس وقت نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے کہا کہ جناب ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، اور یہ جو 2 بریگیڈیئر ہیں آپ کے GIT میں، ان کو لے جائیں، ایک MI کا اور ایک ISI کا، ان کو آپ کریں۔ تو جنرل باجوہ صاحب نے اس وقت کہا تھا کہ سپریم کورٹ کے ماتحت یہ کام کر رہے ہیں، آپ اپنا معاملہ سپریم کورٹ میں لڑیں یا پھر اپنے پارلیمان میں لڑیں، اس میں ہمیں دور رکھیں، کیونکہ ہم اس میں نہیں آئیں گے اور نہ میں آؤں گا۔ ہم جمہوریت کو سپورٹ کرتے ہیں، جمہوریت ڈیریل نہیں ہوگی۔ اور وہی ہوا کہ نواز شریف صاحب برطرف ہو گئے، نااہل ہو گئے، اس کے بعد خاقان عباسی آئے، انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں اپنی مدت پوری کی، انتخابات ہوئے، عمران خان صاحب آ گئے، تو یہ ساری چیزیں، لہٰذا یہ ہے ماضی کا۔ اب بھی کیا ہے، اب بھی سارے کے سارے پولیٹیکل پلیئرز جو ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن یہ ہے کہ اپوزیشن اور حکومت کا آپس میں کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہے، میل جول نہیں ہے، یہاں تک کہ لیجسلیشن پہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ کوئی رابطہ ہو جائے۔ اور یہ سارا کام ماضی قریب میں یہ سارے کام انہی سے مدد لی جاتی رہی، اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے، ملٹری لیڈرشپ سے مدد لی جاتی رہی، اور وہ یہ کام کرتے رہے ہیں کہ چلیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ وہ جو چودھری پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نیپیاں تبدیل کر کر کے اب پیمپر بھی مہنگے ہو گئے ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ براہ راست ورکنگ ریلیشن شپ ہی نہیں ہے، ڈائیلاگ ہی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے پارلیمانی سسٹم، وہ اس میں ہر صورت میں اپوزیشن اور حکومت کو رابطے میں رہنا ہے، وہ نہیں ہے۔ تو خیر یہ ساری چیزیں بتانے کا مقصد ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس تناظر میں۔ تو اس لیے اب معاملہ سپریم کورٹ میں بھی پہنچ گیا، وہ بھی اب منڈے کو میدان سجے گا۔ اور دوسری جانب ایک اور بات کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کو اس نے دوبارہ طلب کر لیا ہے، اور کشیدگی بتانے کا مقصد ہے کہ ہر ادارے کے ساتھ گورنمنٹ کی ہے وہ کیا کہنا چاہیے 107 151 چل رہی ہے، یعنی مار دھاڑ چل رہی ہے۔ ادھر الیکشن کمیشن نے دوبارہ سمن کر لیا وزیر اعظم کو 21 مارچ کو، منڈے کو یعنی کہ، اور اس میں سوات میں یہ جلسہ کیا تھا، اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی بلایا، شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی بلایا، مراد سعید صاحب کو بھی بلایا، کیونکہ یہ اسٹے لینے گئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اسٹے نہیں ملا اور آرڈیننس کی مدد چل رہے ہیں۔ اب یہ جو ہے عدم اعتماد کا معاملہ، اس میں اب تک گورنمنٹ جو ہے وہ ہر طریقے سے ووٹنگ تک جانا ہی نہیں چاہتی۔ وہ اس لیے نہیں جانا چاہتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نہ اپوزیشن سے بات کریں گے، نہ ترین گروپ سے بات کریں گے، نہ علیم گروپ سے بات کریں گے، جبکہ اب شروع کر دی ہے۔ اچھی بات ہے کہ اب شروع کر دی ہے، پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا ہے۔ پھر ناراض ارکان جو ہیں ان سے بھی بات نہیں کریں گے، اور پھر اگر وزیر اعظم صاحب یہ یا گورنمنٹ PTI بات نہیں کرے گی تو پھر کون کرے گا؟ تو وہ سہولت اب میسر نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ وہ سہولت میسر نہیں ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ ماضی میں وہ اتنا ان کو انوالو کر لیا گیا، میں نومبر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، کہ وہ ایک پولرائزیشن اتنی آ گئی تھی کہ وہ معاملہ اب ادارے کی طرف پہنچ گیا تھا۔ افواج پاکستان پہ تنقید ہو رہی تھی کہ جناب یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، کسی نے وزیر اعظم نے ڈنر کیا ہے، کسی نے آنا ہے نہیں آنا، کسی اور کا کیا کام، تو یہ سارے کام تھے جی۔ اب جو ہوا ہے تازہ ترین وہ یہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے رابطہ کیا ہے ترین گروپ سے، اون چودھری سے رابطہ کیا ہے، ان کو کہا ہے کہ آپ انتہائی اقدام کی طرف ابھی نہ جائیں، تھوڑا سا ہولڈ کریں۔ جہانگیر ترین صاحب کی بات ہوئی پھر اپنے گروپ کے ساتھ، انہوں نے بھی کہا کہ ایک اچھی خبر آنے والی ہے، ذرا انتظار کریں، صرف اتحاد برقرار رکھیں، بہت اچھی خبر آئے گی۔ یہ ہوا۔ پھر
اب وزیر اعظم کے اندر کی ایک ٹیم میں بتا دوں، لاء کی جو قانونی ماہرین کی ٹیم ہے ان کی آپس میں نہیں بنتی، اور وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم صاحب، اٹارنی جنرل، کیونکہ ساری قداور شخصیات ہیں، بابر اعوان صاحب ہیں، فروغ نسیم صاحب ہیں، اٹارنی جنرل ہیں، اور علی محمد خان ہیں، بیرسٹر علی ظفر ہیں، یہ سب کے سب نامور لوگ ہیں اور آئین اور قانون کے ماہر ہیں، ہر کسی کی اپنی رائے ہے، ہر کسی کا اپنا پولیٹیکل ویژن ہے۔ ایک تو سندھ میں گورنر راج کے حوالے سے وہ اختلاف ہوا، وہ سمری روک دی گئی اور اس کو پذیرائی نہیں ملی۔ پھر ایک اور ریفرنس تیار ہو رہا تھا، وہ یہ تھا کہ صدارتی آرڈیننس جاری کر کے جو منحرف ارکان ہیں ان کو فارغ کر دیا جائے اور ان کی رکنیت یا ڈی سیٹ کر دیا جائے، رکنیت ان کی سسپینڈ کر دی جائے، معطل کر دیا جائے، تاکہ یہ ووٹنگ میں حصہ نہ لے سکیں اور ان سے بات بھی نہ کرنی پڑ سکے۔ اس کو لاء منسٹری نے اپوز کر دیا کہ ایسا کوئی ہم سجیسٹ نہیں کرتے۔ گورنر راج کو بھی انہوں نے اپوز کر دیا کہ یہ بھی صحیح نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے بھی اپوز کر دیا یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ اس سے سیاسی کشیدگی بڑھنی تھی اور لڑائی بڑھنی تھی اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ڈسٹیبل ہونا تھا۔ لہٰذا اب جو طریقہ اختیار کیا گیا وہ اب ایک اور شوکاز نوٹس جاری کیے گئے ہیں۔ پھر ایک اور بحث بھی چل رہی ہے جو کہ ان 4 بڑوں کی ملاقات میں ہوئی۔ وہ ڈسکشن ایک اکیڈمک کہہ لیں ڈسکشن ہے اور اصولی سی ہے، وہ میں آپ کو پھر بعد میں بتاؤں گا، کیونکہ وہ ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کا ایک موقف ہے، ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ اب وہ انہی کے بارے میں کہ جناب یہ جو منحرف ارکان ہیں اور یہ پاکستان مسلم لیگ کاف ہے جن کا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کیا جائے، پرائم منسٹر کہتے ہیں جی ہمارا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہ جو مینڈیٹ ہے یہ طے شدہ ہے 5 سال کے لیے، اور یہ جو اتحادی جماعتیں ساتھ ہمارے آئی ہیں یہ 5 سال کے لیے آئی ہیں۔ اب 5 سال سے پہلے یہ ہمارے ساتھ جو اتحاد ہے وہ بریک نہیں ہو سکتا۔ پھر کاف لیگ کی جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے وہ ہماری مرہون منت ہے، یہ 5 سیٹیں بھی ہماری وجہ سے آئی ہیں، لہذا یہ بھی 5 سال ہمارے ساتھ رہنے کے پابند ہیں۔ اور پھر یہ کہ یہ جو آئے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ، یہ بھی ماضی کی بات کر رہے تھے کہ یہ بھی ہمیں دیے گئے، یہ تو ہمارے نہیں تھے، ہم نے تو لیے اور ان کو ٹکٹیں دے دیں، تو لہٰذا یہ بھی اب ہم نہیں سنبھالیں گے، ان کی ذمہ داری بھی ہماری نہیں ہے۔ تو اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ پارٹی کے اندر یہ بحث چل رہی ہے۔ پھر اس 4 بڑوں کی ملاقات کے بعد ایک کمیٹی کا اجلاس ہوا کل، اور وزیر اعظم عمران خان نے بنی گالہ میں بلایا سیاسی کمیٹی کا اجلاس، اور اس میں کافی وزیر اعظم عمران خان خوش نظر آئے، اور اس خوشی کو ہم نے دیکھا۔ فواد چودھری صاحب بڑے خوش تھے، حماد اظہر صاحب بڑے خوش تھے، جب گفتگو ہوئی تو کافی چہرے کھلکھلا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 4 بڑوں کی ملاقات ہوئی ہے اس میں کچھ بہتری آئی ہے، آئس بریک ہوئی ہے، اور وہ کس حد تک ہوئی ہے پھر فوری طور پہ اس کا ایک اور اشارہ کہ جو ریفرنس 63 والا ریفرنس تھا، آرٹیکل 63 کی تشریح والا ریفرنس جو کہ منڈے کو فائل ہونا تھا، وہ انہوں نے کہا جی کہ جلدی کریں آج ہی، اور وہ بھی ہفتے کے دن تک ہی فائل کر دیا جائے۔ اب وہ ظاہر ہے ٹائم تھوڑا تھا اب اس پہ، لیکن وہ ہفتے کیوں نہیں تو منڈے کی صبح فائل ہو جائے گا۔ اب چیزوں کو حل کرنے کے لیے کوئی آئینی وے آؤٹ آئین کے اندر رہتے ہوئے، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے نکالنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن ان 4 بڑوں کی ملاقات کے اچھے نتائج تب برآمد ہوں گے، میں پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں، تب برآمد ہوں گے کہ اگر اس فلیکسیبلٹی اور پولیٹیکل اپروچ کے ساتھ آگے بڑھا جائے اور کسی ایک پوائنٹ پہ آ کے اٹکا نہ جائے، کیونکہ یہ سٹیٹس کو نہیں رہ سکتا، یہ بات ذہن میں رکھیے، سٹیٹس کو نہیں ہوگا، تبدیلیاں کرنی پڑیں گی اور وہ ہو کے رہیں گی، تب چیزیں آگے بڑھیں گی۔ تو دیکھتے ہیں جناب مزید انشاءاللہ کچھ اور خبریں ہیں تو وہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔